یہ جلسہ والے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ کوئی بھی مقرر یہاں سے بچ کر کے نہ جا سکے۔ میرے محترم، وقت کافی ہو چکا ہے، بار بار یہ سوال اور جواب پوچھا جا رہا ہے کہ دعا کب ہوگی۔ دعا انشاءاللہ اسی وقت ہوگی جب یہاں کے سارے لوگ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے پنڈال میں آ جائیں گے۔ 10 منٹ میں آ جائیں گے، دعا 10 منٹ میں ہوگی۔ 1 گھنٹے میں آئیں گے تو 1 گھنٹے میں دعا ہوگی، کیونکہ محنتیں ان کی ہے، کوششیں ان کی ہے، سنانا ان کو ہے۔ جب تک یہ نہیں آئیں گے دعا نہیں ہوگی، چاہے آج نہیں آئیں گے دعا کل ہوگی، اسی لیے ان کو آنا پنڈال میں ضروری ہے۔ اور میں بارہا یہ بولا ہوں، کجری کی تہذیب کو ہم اپنے نگاہوں میں رکھیں۔ بتائیے جلسہ کا مائک یہ ہے، تقریر مقرر ادھر سے کرے گا یا اسے گھوم کے کرے گا؟ بتائیے، دکھن طرف گھوم جائے یا پورب طرف تقریر کرے گا؟ بتائیے آپ لوگ، آپ سے سوال کر رہے ہیں، تقریر کدھر سے کرے گا آدمی؟ نہیں بولیے گا۔ تقریر آدمی کرے گا سامنے کرے گا یا پیچھے کی طرف گھوم کے کرے گا؟ نہیں سمجھے ماں بچوں، سمجھے نہ بچوں؟ اگر سمجھ میں آ رہی بات تو میں یہ کر رہا ہوں، یہ سارے لوگ اٹھ کے ادھر آئیے، تو آئیے، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اٹھیے سارے لوگ، کھڑے ہوئیے، تو کھڑے ہو جائیے سارے لوگ، آئیے کھڑے ہوئیے سارے لوگ، آئیے سارے سامنے میں آئیے، سامنے میں آئیے، آئیے سامنے میں آ جائیے، آئیے آپ لوگ بھی آئیے، آئیے اٹھیے۔ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے، منظور عطا فرمائے، آپ اس کی حرکت عمل کو اللہ قبول فرمائے۔ آ جائے، اور جو لوگ باہر ہیں شامیانے سے باہر ہیں، کھڑے ہیں، خدا کی قسم کتنی مقدس اور پاکیزہ جگہ ہے، طبیعت میں چاہتی ہے کہ وہیں آ کر بیٹھا جائے، لیکن چونکہ ذمہ داری مجھے جلسہ والے میں یہاں سے بھی ہے، ذمہ داری ہمیں یہاں سے ادا کرنی ہے، ورنہ میں آپ کے ساتھ کر دیتا۔ آ جائے، جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں، جو باہر ہے وہ پنڈال کے ماحول میں آ جائیں، جلسہ کے ماحول میں آ جائیں کہ آخری کڑی ہے، آخری گھڑی ہے، دعا ہوگی، اجلاس کا اختتام ہو جائے گا۔ دیکھیے، آدمی کبھی بھی بیٹھے سیدھا بیٹھے، جگہ ادھر ہے، بیچ میں جگہ نہیں ہے تب بغل میں بیٹھیے۔ آنے کے بعد کوئی ٹیک وہاں لگاتا ہے، کوئی دکھن طرف جا رہا ہے، چلتے چلتے روڈ کراس کر جائے گا تو کیا مقرر روڈ پہ چلا جائے گا؟ ہم لوگ جلسہ کو دیکھیے، یہی جلسہ نہیں، کہیں بھی جائیں، مقرر کے سامنے بیٹھتا ہے انسان، بات کھل کے کرتا ہے۔ اگر آپ ادھر ادھر بیٹھیں گے، انسان کو گھومنا پڑتا ہے، ادھر ادھر دیکھنا پڑتا ہے، اس کی وجہ سے جلسے کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ غلطی صرف مائک آپریٹر اور آپریٹر کی نہیں ہے، غلطی ہماری بھی ہے کہ ہم جب تک نہیں سدھریں گے تو وہ تو مشین ہے، مشین کیسے سدھر جائے گی؟ جلسہ کرتے کرتے، نماز پڑھتے پڑھتے بوڑھے ہو گئے، ہمیں بیٹھنے کا سلیقہ نہیں آیا۔ بتائیے کتنے جگہوں پہ بیٹھے، مسجدوں میں بیٹھنا، محفلوں میں بیٹھنا، مسجدوں میں سننا، یہ ہمیشہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں تہذیب ابھی تک نہیں آیا۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن عبد اللہ بن عمر بن العاص ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یغفر للشہید کل ذنب الا الدین، صدق اللہ العظیم۔ محمد سے محبت دین حق شرط اول ہے، محمد سے محبت دین حق شرط اول ہے، اگر اس میں ہی ہو خامی تو پھر نہ
پھر سارا نامکمل ہے۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلزار جنت ہے۔ چلے آؤ مسلمانوں، یہی تخت محمد ہے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ حاضرین مکرم، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد جس آیت کا میں نے سہارا لیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس نبی محترم، اس نبی مکرم، اس امی لقبی مکی مدنی طٰہٰ یاسین مزمل و مدثر جن کے ان القابوں سے یاد کیا، اس نبی کے زبان مبارک سے ببانگ دوحل یہ اعلان کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی حکومت کرو گے، تم ہی اس دنیا میں راج کرو گے اگر تم کامل و مکمل مومن ہوگے۔ یہ مسلمان، یہ مومن اپنے آپ کو یہ سمجھنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں زندگی گزارنے کے بعد یہیں مر جانا ہے، یہیں سڑ جانا ہے، یہیں گل جانا ہے، ہمارا حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ یہ مسلمان یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ ہم اگر اس دنیا میں ظلم کر لیں، اگر اس دنیا میں کسی کی زمین کو ہڑپ لیں، اگر کسی کمزور پر ظلم کر لیں، اگر کسی غریب کو مار دیں، اگر کسی کمزور کو پیروں کے نیچے دبا دیں، اگر کسی کے مال و دولت کو ان کے چھین کر کے اپنے قبضہ میں لے لیں، ہمیں حساب و کتاب دینا نہیں ہے، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے۔ خدا کی قسم مسلمانوں، یاد رکھو وہ دن بھی آئے گا جہاں ذرہ ذرہ کا حساب دینا ہوگا، زمین کا حساب دینا ہوگا۔ کسی کی زمین کو ہم نے جبراً قبضہ کر کے اس زمین کی فصل کو کھایا ہے، میزان عدل قائم ہوگا، میزان عدل سجایا جائے گا۔ جب حکومت اللہ کی ہوگی، حاکم اللہ بنیں گے، عرش کی کرسی سے یہ آواز لگائی جائے گی، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمِينَ۔ اے ظالموں، اے جابروں، اے دنیا میں غریبوں کے مال کو چوسنے والوں، غریبوں کے خون کو پینے والوں، غریب کے بچوں کو اپنی نگاہوں سے حقارت سے دیکھنے والوں، آج مومنوں کے سب سے الگ ہو جاؤ۔ ہم یہ سمجھ بیٹھے کہ ضلع ارریہ پنچایت کجری ہے، بلوک میں رشوت دے دیں گے، حاکم کو رشوت دے دیں گے، بلوک میں رشوت دے کے زمین دوسرے کا کبالا اپنا بنا لیں گے، کھتیان اپنے نام پر درج کرا لیں گے۔ لیکن وہ دن یاد رکھو جس دن تابوت پر تم سوئے ہوئے ہوگے، تمہارے وراثت میں سے وہ وارث اپنا حصہ لے لیں گے، لیکن جو زمین تم نے کسی کی دبا رکھی ہے، قیامت کے دن سے پہلے ہی عالم برزخ میں عذاب کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ میت میں یہ لوگ کہتے ہیں لین دین ہے، معاف کرا لیجئے، لین دین ہے، آپ صاف کر لیجئے۔ آج کے زمانے میں کس کا بیٹا اتنا بڑا متقی پرہیزگار ہے، کس کا بیٹا اتنا نیک ہے کہ وہ اپنے باپ کے لین دین کو صاف کر لے،
अपने बाप की जमीन को, हड़पी हुई चीज को, जिसकी चीज है उसके हवाले कर दे, इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे मोहतरम, ये दुनिया हमारे लिए मुसाफिर खाना है, ये दुनिया हमारे लिए दूसरों का घर है, ये दुनिया हमारे लिए चलते फिरते प्लासी जैसे मार्केट है। हम गए हैं, शाम को वापस आना है। सूरज जो उगता है उसको ढलना पड़ता है, जो सूरज ऊपर गया है शाम को गुरूब जरूर होगा। हमने कैसे समझ लिया कि हमेशा हमेशा दुनिया में हमें रहना है। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि इस दुनिया में कोई भी इंसान शहीद होता है। आप सुने होंगे बारहा कि शहीद के खून जमीन पर गिरने से पहले शहीद के गुनाह को अल्लाह माफ फरमा देते हैं, लेकिन उस शहीद के बारे में भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि शहीद के सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। शहीद के सारे सगीरा गुनाह, जो वो कबीरा गुनाह किया होगा, अल्लाह माफ कर देंगे। लेकिन शहीद से किसी की लेन देन है, किसी की जमीन है, किसी की कर्ज है, किसी को गाली दिया है, किसी पर जुल्म किया है, किसी को मारा है, किसी को सरे आम बेइज्जत किया है, जब तक वह इंसान उससे माफ नहीं करा लेगा, माफी मांग नहीं लेगा, शहीद का दर्जा अपने तरफ रहेगा। जब तक अल्लाह ताला जिस पर जुल्म किया गया है उससे उसको बदला नहीं दिला देगा, शहीद भी जन्नत में नहीं जा सकता है। जब शहीद जन्नत में नहीं जाएगा, जिसका मकाम इतना कि जमीन पर उसका खून न गिरने से पहले उसकी सारी गुनाह माफ हो जाए, जन्नत की बशारत दुनिया में दे दी जाए, अगर वो शख्स जन्नत में नहीं जा सकता है, हम नमाजी, हम जाहिद, हम तिलावत करने वाले, जिक्र अज़कार करने वाले, दाढ़ी रखने वाले, नमाज को आड़ बना करके दूसरों के पैसों को हाथ लगाने वाले, नमाज पढ़ते हुए हाथ में तस्बीह रख के खटखटाते हुए दूसरों की जमीन की फसलें खा करके हम अल्लाह से दुआएं करेंगे, खुदा की कसम वो दुआएं आपकी कबूल नहीं होगी। हराम खाएंगे, सूद खाएंगे, दूसरों के माल खाएंगे, हमारा गुनाह माफ हो जाएगा, हमारी तौबा कबूल हो जाएगी? नहीं होगी। मरते वक्त अल्लाह कलमा की भी तौफीक नहीं देगा। हम इतना आसान समझ लिए जन्नत में जाना, हमने इतना आसान समझ बैठा कि हम अपने आप को नमाजी बना लेंगे। अरे कौन ऐसा आदमी है जिसकी नमाज हू बहू जिस तरह से अल्लाह के नबी ने फरमाया है, उसकी नमाज वैसे हकीकत के आईने में उतरती है। हमारी नमाज नमाज नहीं है, हमारी नमाज सिर्फ जमीनों पर सिर्फ सर रखने का जरिया बन गया है। नमाज में खड़े होने के बाद हमारा दिल यह हिसाब करता है कि आज आड़ को तोड़ करके अपना खेत कैसे बढ़ा लेंगे। नमाज में खड़े हैं, मजदूर का रुपया हम नहीं देंगे। नमाज में खड़े हैं, पड़ोसी का हक अदा नहीं करेंगे। नमाज की हालत में है, माँ बाप का हक अदा नहीं करेंगे। नमाज की हालत में है, भाइयों का हक नहीं देंगे। नमाज की हालत में है, बहनों का हक नहीं देंगे। आज ये तमाशा बन चुका है कि विरासत में से बहनों का हक मार दिया जाता है, बहनों का हक नहीं दिया जाता है। मेरे मोहतरम, अल्लाह का कुरान चीख करके कह रहा है कि अगर एक हिस्सा का मालिक भाई है, आधा हिस्सा का मालिक बेटी है, जब कुरान उसको हक दे रहा है, तुम उसके हक को छीनने वाले, उसके हक को बर्बाद करने वाले, उसके हक को नीलाम करने वाले कौन होते हो? हम ये सोच बैठे